یہ سورۃ القدر ہے، یہ ہے در حقیقت نزول قرآن کا جو وقت ہے جو معین کیا اللہ تعالیٰ نے، کب یہ قرآن اس کا آغاز ہوا نزول کا، یا پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے سماع دنیا تک اتار دیا گیا۔ اور سورۃ البینہ کا مقصد، سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے، اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب طیبہ۔ تو یہ 4 سورہ جو ہے اس کے لیے نبوت و رسالت کا عنوان نہایت موضوع ہے۔ اس کے بعد پھر جو 4 سورتیں آنے والی ہیں، پھر وہ 4 سورہ ہے انذار آخرت، سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اس کے بعد سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ گویا کہ انذار آخرت پر 4 سورتیں مشتمل ہیں۔ تو ان 4 سوروں میں اول و آخر مضمون یکساں ہو گیا، وہ بھی آخرت سے متعلق سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق اور سورۃ التطفیف، اور یہ بھی سورۃ الزلزال، پھر سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، پھر سورۃ التکاثر۔ تو اول و آخر کا مضمون وہی ہے کہ جو اس تمام گروپ کا مرکزی عمود ہے، انذار آخرت۔ لیکن درمیان میں یہ 3-4 سورے جو آئے ہیں، ان میں حکیمانہ مضامین ہیں، نبوت و رسالت کے مقاصد کا تذکرہ ہے، پھر یہ کہ نور و ظلمت جو باطن میں بھی ہے اور خارج میں بھی ہے، اس کے حوالے سے نہایت معرفت اور حکمت کے موتی ہے قیمتی کہ جو اس 4 سورے میں آئے۔ اب اس تمہید کے بعد صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ القدر کا جوڑا جو ہے اصل میں وہ سورۃ البینہ ہے۔ ان میں کیا نسبت ہے؟ سورۃ القدر جو ہے وہ آغاز نزول قرآن کے ذکر پر مشتمل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ البینہ مقصد نزول قرآن پر مشتمل ہے، کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن۔ معاذ اللہ، میں صرف بات واضح کرنے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کوئی ہابی نہیں ہے، کتابیں اتارنا یہ کوئی اللہ کا شغل نہیں، مشغلہ نہیں۔ کیوں اتارا؟ ایک مقصد ہے عظیم، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو جائے، تاکہ منفک ہو جائے جنہوں نے کفر کیا ہے، جن کے اندر کجی ہے، جن میں زیغ ہے، جن کے اندر خباثت ہے، وہ علیحدہ ہو جائے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جن کی فطرت سلیم ہے، صالح ہے، وہ علیحدہ ہو جائیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، یہ تمییز نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی۔ اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ وہ جو نقشہ مولانا حالی نے کھینچا ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ دونوں مل کر رسول اور کتاب دونوں مل کر بینہ بنتے ہیں۔ ایک بات ان دونوں کے مابین جو قدر مشترک کے طور پر ہے اسے نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ اگرچہ سورۃ القدر کے بارے میں غالب رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکی ہے، لیکن رائے موجود ہے کہ یہ مدنی ہے۔ سورۃ البینہ کے بارے میں غالب رجحان یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ مکی ہے، یہاں تک کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے یہ آئی ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے، مدنی نہیں ہے، اگرچہ اس کا جو انداز ہے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا جو اسلوب ہے وہ یقیناً بہت مشابہ ہے مدنی صورتوں کے ساتھ۔ اہل کتاب کا ذکر خاص طور پر یہ جو ہے زیادہ جلی انداز میں جو آیا ہے وہ تو مدنی صورتوں میں آیا ہے، لیکن یہ کہ یہ رائے موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے نزدیک اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے بھی ہے۔ لیکن ان دونوں میں قدر مشترک کے طور پر صرف اس وقت میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ بات بھی ہے کہ دونوں میں اختلاف ہے، دونوں کے بارے میں کہ آیا یہ مکی صورتیں ہیں دونوں یا مدنی صورتیں ہیں۔ میرے نزدیک جو چیز راجح ہے، کیونکہ یہ دونوں اقوال موجود ہیں سلف میں، تو اب ہمارے لیے صرف ترجیح کا مسئلہ ہے کہ ہم کس کو راجح سمجھتے ہیں، کس کو مرجوح سمجھتے ہیں۔ میرے نزدیک راجح یہی ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ قرآن حکیم میں جو یہ مکی اور مدنی صورتوں کا معاملہ آیا، یہ 7 گروپوں کی شکل میں، ہر گروپ میں آغاز میں ایک یا ایک سے زائد صورت مکی ہوگی، اختتام ایک یا ایک سے زائد مدنی پر ہوگا۔ پہلی صورت
سورہ فاتحہ مکی اور 4 سورتیں نہایت طویل، بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ، یہ مدنی۔ اس کے بعد 2 سورتیں مکی، 2 مدنی، انعام اعراف یہ مکی، انفال اور توبہ یہ مدنی۔ اس کے بعد 14 سورتیں سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک یہ مکی ہے، اور 1 سورت تنہا سورہ نور یہ مدنی ہے۔ پھر 8 سورتیں آتی ہیں کہ جو مکی ہیں، پھر 1 سورت آتی ہے اور وہ مدنی ہے، وہ سورہ احزاب ہے۔ اس طریقے سے مکی اور مدنی سورتوں کے 6 گروپ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ وہ تو سورہ تحریم پر 6واں گروپ ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ 7واں گروپ ہے، اور اگر یہ اصول صحیح ہے جو مجھے صحیح معلوم ہوتا ہے، اگرچہ یقینی طور پر تو بات نہیں کی جا سکتی، حتمی انداز میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں اپنے اتفاق رائے کا اظہار کر رہا ہوں کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی اس رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہ 7واں گروپ بھی اسی طرح ہے کہ اس کی اکثر و بیشتر صورتیں مکی ہیں، آخر میں صرف مدنی آئیں گی، درمیان میں نہیں ہو سکتا معاملہ، ورنہ تو پھر یہ کہ گروپوں کی وہ ترتیب جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، پھر وہ 7 گروپ نہیں رہیں گے، 8 بن جائیں گے یا 9 بن جائیں گے، جو بھی شکل اس کی ہو۔ اس اعتبار سے، اور مجھے نہ صرف اس اصول کے اعتبار سے بلکہ ویسے بھی جو قرائن محسوس ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں۔ آخر میں جا کر میرا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب سے ایک اختلاف ہے، لیکن جب وہاں ہم پہنچیں گے کہ آخری مدنی صورتیں کون کون سی ہیں، میں وہاں پھر اس اختلاف کو وہاں بیان کروں گا۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصول میں اتفاق کے باوجود اصول کی اپلیکیشن میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصول ایک ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جب آپ انتباہ کرتے ہیں کسی مسئلے میں، آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، کسی دوسرے شخص کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، اور اس میں ہم حتمی اور یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، واللہ عالم کہہ کر ہمیں اپنی رائے ظاہر کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک بحیثیت مجموعی اصول کا تعلق ہے، مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپ، ان میں مجھے کامل اتفاق ہے مولانا اصلاحی صاحب کے ساتھ، لیکن آخری گروپ کی مدنیات کون سی ہے اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے۔ اس سے بھی زیادہ گہرا تعلق جوڑا تو ہے اس کا سورۃ القدر کا، سورۃ البینہ، لیکن چونکہ 4 سورہ کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف جوڑوں کی نسبت نہیں ہوتی، بلکہ بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اس 4 سورے کی سورہ نمبر 2 اور سورہ نمبر 3 میں زیادہ گہری مناسبت ہے، وہ میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العلق کے درس کے ضمن میں۔ 5 آیات ابتدائی سورہ علق کی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اور 5 ہی آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی سورۃ القدر کی، اور ان میں جو گہرا ربط ہے وہ اظہر من الشمس ہے، وہ پہلی وحی ہے، اور اس میں پہلی وحی کے نزول کا ذکر ہے، اس کا وقت معین کیا گیا ہے، ہم نے یہ لیلہ مبارکہ میں اس کو نازل فرمایا۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو کس قدر خوبصورت ربط ہے سورہ علق کی 5 آیات ابتدائی، اور یہ سورہ مبارکہ کل 5 آیات پر مشتمل، وہ پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی، اور یہ پہلی وحی کے نزول کا وقت ہے جس کا تعین ہو رہا ہے سورۃ القدر میں۔ ایک میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے سورۃ التین اور سورہ بلد کے درمیان، حالانکہ سورہ بلد جو ہے وہ تو 4 سورہ دعوت و حکمت سے متعلق ہے، اس کی آخری صورت ہے 4تھی صورت، اور سورۃ التین جو ہے وہ 4 سورہ نبوت و رسالت کی پہلی صورت ہے، لیکن ان کے مابین بڑا گہرا ربط ہے۔ جو قسمیں ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو معنوی اعتبار سے بہت مشابہت اور مناسبت اور بہت گہرا ربط جو ہے سورہ بلد اور سورۃ التین کے مابین بھی۔ بالکل اسی طرح یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ایک ربط ثالث جو ہے اس سورۃ القدر کا، ایک ربط تو ہے جوڑے ہونے کی نسبت سے سورہ بینہ کے ساتھ، ایک ربط ہے 4 سورہ کے اعتبار سے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے ساتھ۔ یہ ربط ثالث ہے، یہ 3rd ڈائمنشن ہے اس کے مضامین کے ربط کا، اور وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، میں نے ابتدا میں تلاوت جو کی ہے سورۃ القدر کی، اس کے ساتھ ہی متصلاً تلاوت کی ہے سورہ دخان کی ابتدائی 6 آیات کی۔ مضامین کے اعتبار سے ان میں جس قدر مشابہت ہے، یہاں لیلۃ القدر کا لفظ آیا، وہاں لیلہ مبارکہ کا لفظ آیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ،
یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں یہ فرمایا گیا من کل امر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہاں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ تو مضامین کے اعتبار سے، اور وہ جو اصول میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن حکیم میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آئیں گے بڑی گہری مشابہت کے ساتھ، تو یہ مضمون جو ہے وہ لیلہ مبارکہ، وہ لیلۃ القدر جو ہے، اس کا ذکر، اس کی عظمت کا بیان، یہ قرآن مجید میں ان 2 مقامات پر آ رہا ہے۔ مصحف میں تو بہت فصل ہے، کہاں سورہ دخان 25ویں پارے میں، کہاں یہ آخری پارے میں سورۃ القدر، گویا کہ کافی بعد ہے مصحف کے اعتبار سے، لیکن مضامین کے اعتبار سے نہایت قریبی ربط ہے، بہت گہری مشابہت ہے۔